أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مریم کی 58 نمبر کی آیت. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجادا و بکیہ. ترجمہ اس کا انہوں نے کیا ہے کہ یہ انبیاء لوگ ہیں جنہیں خدا نے اپنی نعمت دی، آدم کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل سے، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر لیا تھا اور ابراہیم و یعقوب کی اولاد سے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے لیا ہے کہ ابراہیم و یعقوب کی اولاد سے ہیں، جبکہ یعقوب کا نام آیت میں نہیں ہے، لیکن ترجمے میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ ابراہیم و یعقوب کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ہم نے ہدایت کری اور منتخب کیا جب ان کے سامنے خدا کی جب ان کے سامنے خدا کی آیات پڑھی جاتی تھی تو سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے. اب یہاں پر انہوں نے لیا کہ وہ ابراہیم و یعقوب کی اولاد ہیں. کہاں کا؟ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے. اب یہاں پر اس آیت میں آئیے آپ، اس کا جو عربی ٹیکسٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، اوپر ان کے، من النبیین، جو نبیوں میں سے ہیں، من ذریتی، اور ذریت ہے آدم کی، وممن حملنا، جنہیں حمل کیا ہم نے، مع نوح کے ساتھ. کہ وہ ذریت کس کی ہے؟ آدم کی ہے، آدم کی ذریت میں سے ہیں. ابھی یہ دیکھیے، پھر سے اس میں رکیے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. تو جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ نبیوں میں سے ہیں، وہ انبیاءوں میں سے ہیں. من ذریتی آدم، جو کہ آدم کی ذریت سے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ کہ وہ نوح کے ساتھ حمل کیے گئے تھے، حمل ٹھہرائے گئے تھے. حمل جب بھی آئے گا تو ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اس بات کو واضح کرے گا کہ جو سیلاب، جو پانی کا سیلاب نوح علیہ السلام کے دور میں آیا، تو اس سیلاب میں ایک تو وہ لوگ تھے جو اس میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ڈوبے نہیں. تو وہ ڈوبے اس لیے نہیں کیونکہ وہ حمل کر دیے گئے. تو ان کے نہ ڈوبنے کی خبر کو
قرآن اس طرح سے بتا رہا ہے کہ من حملنا مع نوح، کہ ہم نے انہیں نوح کے ساتھ حمل کر دیا۔ تو یہاں حمل اس لفظ کو لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اشارے دینا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈوبنے سے بچا لیے گئے، جو پانی کے سیلاب سے بچ گئے، اور ان کو حمل کر دیا گیا، نوح کے ساتھ ٹھہرا دیا گیا خشکی میں۔ تو دیکھیے یہاں پہ جنہیں حمل کیا گیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ من النبیین، کہ وہ نبیوں میں سے ہیں، من ذریتی آدم، اور آدم کی ذریت میں سے ہیں۔ تو جو آدم کی ذریت میں جو نبی ہوئے ہیں، آدم کی ذریت میں جو نبی ہوئے ہیں، جنہیں نوح کے ساتھ حمل کیا گیا تھا، جنہیں نوح کے ساتھ حمل کیا گیا تھا، انہی حمل کیے گئے لوگوں میں ذریت ابراہیم اور ذریت اسرائیل ہے۔ تو یہاں یہ جو لیا گیا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ ابراہیم اور اسرائیل یہ بھی کن کی ذریت ہے؟ ان لوگوں کی ذریت ہے جو نوح کے ساتھ حمل کیے گئے تھے۔ اور پھر یہ کہ ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت سے جو لوگ ہوئے ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا گیا۔ دیکھیے کہاں اس کو کانسیپٹ کو پھر سے ایک بار میں دہرا رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ پوری کڑی کیسے قرآن بتا رہا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبیوں میں سے ہیں، جو ذریت ہے آدم کی، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ حمل کیا۔ اب یہاں پہ ہم رک جائیں، حمل کیا، تو جو نوح کے ساتھ جو لوگ حمل کیے گئے تھے، ان کو جو خطاب دیا جا رہا ہے وہ کس کا دیا جا رہا ہے؟ نبیوں کا۔ وہ خطاب کس کا دیا جا رہا ہے؟ نبیوں کا دیا جا رہا ہے، جو کہ آدم کی ذریت سے، مطلب نوح کے ساتھ جو حمل تھے، جو ڈوبنے سے بچا لیے گئے، وہ کون تھے؟ وہ نبیوں میں سے تھے، اور آدم کی ذریت تھے، اور پھر وہی ذریت بڑھی آگے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، کہ وہ ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت سے ہیں۔ وَمَن هَدَيْنَا، جنہیں ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کا ہم نے چناؤ کیا، سلیکشن کیا۔ تو جن کو چنا گیا، چوز کیا گیا، اور انہیں ہدایت دی گئی، کس بات کے لیے؟ کہ تاکہ ان سے جو آبادی ہے، مطلب جو خشکی ہے، اس میں پھر سے ایک انسانی آبادی کو آباد کیا جائے۔
تو اس کے لیے ان کا چناؤ ہوا جو کہ نوح کے ساتھ حمل تھے، تو ان کو اللہ نے چن لیا۔ کس بات کے لیے؟ کہ اب آگے کی جو جنریشن ہوگی، آدم، بنی آدم، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کیا، وہ اس پانی کے سیلاب میں ڈوب گئے۔ اب جو بچے، تو وہ بچے اپنے ایمان کی بنا پہ، تو اب ان میں سے جو نوح کے ساتھ حمل کیے گئے تھے، ان کا انتخاب کیا گیا، اللہ نے ان کو چن لیا۔ کس بات کے لیے؟ آگے کی جنریشن کو، آگے کی آبادی کو بڑھانے کی۔ ابھی جو دنیا میں جو آبادی ہے وہ انہی کی ذریت سے ہے جو نوح کے ساتھ حمل تھے، اور جو لوگ سیلاب میں ڈبو دیے گئے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ، ان کا نسب حسب وہیں ختم ہو گیا۔ آج تاریخ میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور جن کو باقی رکھا گیا تو اس میں آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام۔ اذا تتلی علیہم، اور جب تلاوت کیا گیا اوپر ان کے، جب تلاوت کی گئی اوپر ان کے، اذا تتلی علیہم، جب تلاوت کی گئی، تلاوت کی گئی، علیہم اوپر ان کے، آیات الرحمانی، رحمان کی آیت کو، آیات الرحمانی، رحمان کی آیات کو، خروا سجاداً و بکیا، تو گر پڑے وہ روتے ہوئے سجدے میں۔ اب یہاں پر اہل ایمان کی ایک شناخت اور پہچان بتائی گئی کہ جن لوگوں کو ہم نے چنا، جن کو ہم نے بچایا، اور آگے کی جنریشن کے لیے جن کا ہم نے سلیکشن کیا، تو ان کی جو صفتیں تھیں وہ ایسی تھی کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہ ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، ان کے مزاج، کہ وہ کس طرح سے اپنی فطرت میں جمے ہوئے تھے، کیسے وہ مومن تھے، ایمان والے تھے۔ تو یہ ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے جس وجہ سے انہیں اللہ نے بچایا، اور ہر اس شخص کو اللہ بچا لیتا ہے عذاب سے جس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس سے غفلت نہیں اختیار کرتے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اطاعت میں دے دیتے ہیں، اتباع میں دے دیتے ہیں، اڑے نہیں رہتے، کفر نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر حق کو ماننے کا جذبہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہی مومن ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے ہر حال میں وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اب اپن آئے سجدے میں گرنا، مان لینا بالکل، مطلب یہ جو ان کے رونے کی جو بات ہے یہ ان کے دل کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں، پسیج جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اپنی غلطی اپنی خامی پر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔
اڑے نہیں رہتے، ڈھیٹ نہیں بنے رہتے. اور ان کا یہ پلٹنا اور بدلنا اور جھک جانا ہی تو صحیح معنی میں سجدہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا حق کے سامنے، صحیح کے سامنے، سچائی کے سامنے. اب آئیے 17 میں ایک تھوڑا سا کانسیپٹ اس میں یہ بتا دوں. اس میں حالانکہ میں زیادہ وقت مطلب زیادہ خلاصہ نہیں کروں گا اس کا، نہیں تو کانسیپٹ دوسرا پہلی آیت کا 17 کی کہیں کہ کہیں کانسیپٹ ابھی چلا جائے گا. یہ جو پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان الذی، سبحان ہے وہ جس نے اسرا. دیکھیے یہ جو اسرا آیا ہے، اسرا اسی سے بنا ہے اسرائیل. اسرا اسی سے بنا ہے اسرائیل، اسی سے بنا ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ جس نے لے گیا اپنے بندے کو لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد الحرم سے مسجد الاقصی تک، وہ جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی. لی نوریہ ہو، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا منور کریں اوپر اس کے یا اس پر، من آیاتنا اپنی آیات سے، انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ سننے والا بصارت والا ہے. یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ بات اس سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ ابھی پورا ٹرن ہوگا. تو بس اس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، آدم سے بنی آدم، پھر نوح، اسرائیل اور بنی اسرائیل، تو یہ جو پوری جو ہسٹری ہے، جو ایرا ہے، جو ٹائم ایرا ہے، بیفور نوح اینڈ آفٹر نوح، نوح کے پہلے کا اور نوح کے بعد کا، مین ٹو سے جو پانی کا جو سیلاب آیا، تو اس سیلاب زمین میں وہ ایک ہی سیلاب ایسا آیا ہے جس نے اس پورے زمین کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیا. تب سے لے کر ابھی تک ایسا کوئی سیلاب اس زمین میں نہیں آیا. اس وجہ سے اس سیلاب کی وجہ سے ٹائم کے دو پارٹیشن ہو گئے، جسے ہم سیلاب کے پہلے اور سیلاب کے بعد مینشن کرتے ہیں. تو جو ٹائم ایرا ہے، اس ٹائم ایرا کو وہاں سے جہاں سے انسانی تاریخ شروع ہوئی اور ختم ہوئی، اور پھر دوبارہ جہاں سے وہ شروع ہوئی، یہ پورے جو بیانات ہیں یہ مسجد الحرم سے مسجد الاقصی تک کے. کہاں سے انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے، کہاں سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے،
انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے، اور پھر اس پر ایک ایسے حالات طاری ہوئے جہاں پر ایک بڑی آبادی سیلاب میں ختم کر دی، اور جن لوگوں کو بچایا گیا، جن کو نوح کے ساتھ حمل کیا گیا، وہاں سے پھر جو سلسلہ چلا جو ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ جو پوری ہسٹری ہے، یہ مسجد الحرم سے مسجد الاقصی تک کی ہسٹری ہے. انسان کی ہسٹری اس کی تخلیق کے ساتھ، کہ کہاں سے، کب سے، کیسے انسان وجود میں آیا اور کس طرح سے اس نے سفر کیا، اس کو سمجھانے کے لیے مسجد الحرم سے لے کر مسجد الاقصی تک کا پورا سفر سمجھانا پڑے، تب جا کے ہمیں یہ پوری جو ہیومن ہسٹری ہے، اوریجن آف لائف اینڈ ہسٹری آف ہیومن بینگس، وہ ہم پر کلیئر ہوگی. تو یہاں پہ جو ہے کہ وہ لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرم سے مسجد الاقصی تک. تو یہ پورے ہسٹری کا ایکسپلینیشن ہے اس میں. ان شارٹ آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو مسجد الاقصی قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ بیت المقدس کو نہیں کہہ رہا، اس جگہ کو نہیں کہہ رہا ہے جو فلسطین میں ہے، جسے ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے، جو کہ مسجد الاقصی کے نام سے پکاری جاتی ہے. وہ مسجد الاقصی نہیں ہے. قرآن کے مطابق مسجد الاقصی یہ زمین ہے جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی. تو جو مسجد الاقصی ہے وہ اس یونیورس کا واحد یہی ایک ایسا پلینٹ ہے جس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ برکت والا ہے. مطلب جس میں جیون، برکت والا ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسے ماحول کا ہونا جس میں زندگی کو نشو نما ملے. برکت اس لفظ کا تعلق زندگی سے ہے، زندگی کے نشو نما سے. اور زندگی کے نشو نما کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے، جو کلائمیٹ چاہیے، جو ماحول، جو معاشرت چاہیے، وہ صرف اور صرف اسی پلانٹ میں ہے جسے ہم ارتھ کہتے ہیں، جسے قرآن نے مسجد الاقصی کہہ کے پکارا. تو مسجد الحرم سے جو سلسلہ چالو ہوا، جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی، اور جہاں پہ لا کے اس کو تمام کیا گیا، پورا کیا گیا، فی ستۃ ایام، 6 ایام کے ساتھ وہ یہ زمین ہے، وہ یہ پلانٹ ہے. تو بہرحال اس میں جو اشارہ ہے وہ اوریجن آف لائف کا، کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی، اس نے اپنے بندے کو کہاں سے لایا اور کہاں پہ لا کے تمام کیا، ٹھہرایا. تو اللہ نے اپنے بندے کو لائف مسجد الحرم سے لایا. اس کی ابتدا مسجد الحرم سے ہوئی اور لا کے اسے کہاں ٹھہرایا؟ مسجد الاقصی میں، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی.
نہیں، یہ سائیکالوجیکل ہے. مسجد الحرم جو ہے وہ جہاں سے اس کے ارادے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس قال ربک للملائکۃ، وہ اس کی بات تھی. ہاں، اس قال ربک للملائکۃ اسجدوا فسجدوا الا ابلیس. تو وہ مسجد الحرم ہے جہاں پہ ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدے کیے. لی آدم لی آدم. تو وہ جو اللہ کا حکم جہاں سے شروع ہوا، جہاں سے اس کے ارادے کی ابتدا ہوئی، وہ اس کو مسجد. اب اس میں پھر ابھی ڈیٹیل بات، یہ جب یہ کانسیپٹ اپن پڑھیں گے پورا، مسجد الحرم کیا ہے، اقصی کیا، تو اس میں پڑھیں گے. تو بہرحال وہاں سے اوریجن آف لائف، زندگی کی ابتدا ہوئی، اور اس کو لا کے جو تمام کیا، جو نشو نما کیا، جو کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تو اب یہاں یہ زندگی کی بات، یہاں اس زمین کی مسجد الاقصی کی بات یہاں سے شروع ہو جا رہی ہے کہ اس نے جان کو، زندگی کو لا کے یہاں پر ٹھہرا دیا اقصی میں. تو بس یہ یاد رکھیں کہ یہ جو زمین ہے، یہ پلانٹ جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، یہ مسجد الاقصی ہے جو کہ فزیکل ہے. اور جو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی جو نفس ہے، نفس واحدہ ہے، وہ مسجد الحرم ہے. اللہ کی جو نفس، نفس واحدہ ہے، جو اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی چاہ، اللہ کی مرضی، اللہ کا اذن ہے، وہ مسجد الحرم ہے جہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی، اور اس کو لا کے یہاں پہ کہاں؟ اس ارتھ میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. وہ یہ مسجد الاقصی ہے جو کہ فزیکل ہے، اور وہ سائیکالوجیکل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اس کی دوسری آیت ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. کہ عطا کیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور بنا دیا اس کو ہدایت لیے بنی اسرائیل کے، کہ نہیں اخذ کرنا تم اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل، الا یہ کہ اپنا وکیل تم جب بھی بنانا اپنی وکالت کے لیے، تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہاری وکالت کے لیے با حیثیت وکیل کافی ہے. تمہاری وکالت اللہ کی وکالت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ کو اللہ کے حکم کا، اس کے اذن کا، اس کے قانون قوانین کا پاس رکھنا پڑے گا، اور نہیں تو بغیر اس کے اذن کے، بغیر اللہ کو وکیل بنائے، آپ کی وکالت آپ کے اوپر مصیبت اور پریشانی، تکلیف کا باعث بن جائے گی، خسارے میں ڈال دیے جاؤ. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا کری، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دی. اب دیکھیے کتاب کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب. کتاب کس نبی کو عطا کی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے تعلق سے قرآن میں کوئی ایسی بات مینشن نہیں کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے عطا کی کتاب کسی اور نبی کو. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتنا.